السلام علیکم کلاس 9 اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیات لازمی جماعت نہم کے سبجیکٹ کے بارے میں۔ پریویس ویڈیوز میں ہم لوگ باقی سبجیکٹس کی پیپرز کی ماڈل پیپر اور اسمارٹ سلیبس کو ڈسکس کر چکے ہیں جو ہمارا 2025 میں آیا ہے۔ تو اب اس پیپر میں بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے 2025 اور 2026 کا جو تعلیمی سیشن ہے اس کے اندر اسلامیات لازمی کے ہمارے کون سے سبجیکٹس کٹ کروا دیے گئے ہیں، کون سے چیپٹرز کٹ ہو گئے ہیں، کون سے ہم نے کرنے ہیں اور کون سے ہمارے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کن کو ہم لوگ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور کن کو نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم نے اسلامیات لازمی میں بھی اچھے مارکس لینے ہیں۔ بچوں مجھے پتہ ہے کیمسٹری، فزکس، باقی یہ جو میتھ سبجیکٹس ہیں بہت ٹف ہیں، آپ لوگ زیادہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن اسلامیات بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ لوگ اگر تھوڑا سا بھی ٹائم دیں گے، روز آدھا گھنٹہ بھی پڑھیں گے تو آپ لوگ اس میں بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں۔ اور بورڈ میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان چیزوں پہ بھی فوکس کرتے ہیں نا، ان سبجیکٹس پہ، تو آپ لوگ کے مارکس اس سے امپروو ہوتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں، صرف روز کیمسٹری، فزکس، میتھس، انگلش ان کو پڑھ لیا اور باقی سبجیکٹس کو پڑھا ہی نہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے بچوں، اردو کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہے، اسلامیات کو بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ان سے مارکس کیا ہوں گے، امپروو ہوں گے۔ چلو اگر آپ ہفتے میں 7 دن کی بجائے 4 دن بھی اسلامیات پڑھو گے نا تو آپ لوگ ایزیلی اس کو کور کر سکتے ہو۔ اور اگر میرے ساتھ بندے رہو گے تو میں آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ سجیشنز بھی اپلوڈ کروں گی، جیسے اسی لیے میں نے اسپیشلی طور پر اسلامیات کے سبجیکٹس کے لیے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی۔ اوکے، تو ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے، ہم لوگ بات کرتے ہیں اسلامیات کے جو ہمارا اسمارٹ سلیبس ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ابھی تک بک پہ مارکنگ کر لی ہوگی کہ کون کون سے آپ کے چیپٹرز کٹ کروا دیے گئے، لیکن پھر بھی میں ایک بار آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کر سکتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے سے مارک کر لیا تو آپ لوگ اس کو اسکپ کریں اور آگے چلے جائیں اور آگے جا کر اپنا صرف پیپر اسکیم کو دیکھ لیں۔ اچھا بچوں، باب اول میں سے احادیث مبارکہ نمبر 3، 6، 7، 12 اور 14 نہیں ہے۔ باب چہارم میں سے اسلام، اخلاق و تقوی، پردہ پوشی، جھوٹ، غیبت و بہتان، جادو، فال و تہمت پرستی نہیں ہے۔ باب پنجم میں سے حکم کے قسم کے حکام و مسائل، اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اب باب ششم جو سب سے مشکل بچوں کو لگتا ہے، بھائی مکس ہو رہا ہے، ہمیں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر روز پڑھتے رہو گے، ریویژن ہوتی رہے گی تو یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں سے کیا کیا کٹنگ ہوئی ہے، صحابہ کرام، حضرت عمرو بن امیہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ آپ نے نہیں کرنے۔ صحابیات میں سے حضرت شفا، حضرت ام سلیم، حضرت ام عطیہ نہیں کرنے، تو کراس لگاتے جائیں ساتھ ساتھ بک پہ اپنی۔ صوفیہ اکرام میں سے حضرت ابو قاسم کشیری، حضرت فرید دین، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نہیں کرنے ہیں۔ علماء و مفکرین میں سے امام شاطبی، امام جلال الدین سیوطی، ابن رشد نہیں کرنا ہے۔ اور باب ہفتہ مکمل طور پر ہمارا ختم کروا دیا گیا، ڈیلیٹ ہو گیا ہے سلیبس میں سے۔ اس میں کیا جاتا ہے، خود اعتمادی اور خود انحصاری، جسمانی صحت اور جسمانی ریاضت، اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت، اسلامی تہذیب کے امتیازات۔ اوکے بچوں، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیپر کس طرح آئے گا، کون سے چیپٹرز میں سے کیا کیا آئے گا، کون سے چیپٹر امپورٹنٹ ہے اور کون سے ہم لوگ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پیپر پیٹرن کے لیے کیا ضروری ہدایات دی گئی ہیں پیکٹا کی طرف سے ہمیں، اسلامیات لازمی میں برائے جماعت نہم کا پرچہ کتنے مارکس کا ہوگا، 100 نمبروں کا ہوگا اور طلبہ کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، 50 نمبر کا پیپر ہوتا تھا اور ہمارے پاس چھوٹا سا پیپر ہوتا تھا ایزیلی، لیکن اب کیا 100 نمبر کا پیپر ہوگا، کیونکہ آپ لوگ کا 10th کلاس میں اسلامیات لازمی کا سبجیکٹ نہیں ہوگا، اس کی جگہ آپ لوگ کی پاک سٹڈیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یہ پرچہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوگا، جس کی پیرنگ سکیم اب یہ ہے، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا ہوگا حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ اب حصہ اول میں کیا ہوگا جی، 20 ہمارے MCQs آئیں گے، ٹھیک ہے، اور حصہ دوم میں کیا مختصر سوالات ہوں گے جو ہیں 40 نمبروں کے مختصر سوالات، شارٹ کوسچنز، ٹھیک ہے۔ حصہ سوم میں ترجمہ احادیث مبارکہ آئے گا 10 نمبر کا، حصہ سوم میں مطلب 3rd پارٹ میں، اور دوسرا سوال آئے گا مشاہیر پر نوٹ، اور تیسرا سوال ہوگا تفصیلی سوالات جو ہوں گے 20 نمبر کے۔ اس طرح ہمارے 100 نمبر پورے ہوں گے۔ اچھا اب MCQs کو آپ لوگوں نے بچوں کیسے تیار کرنا ہے، حصہ اول اب کیا ہے، سوال نمبر 1 MCQs جو ہوں گے وہ کہاں سے آئیں گے، کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو ملحوظ رکھیں، جس کی تقسیم ضرب زر باب اول، باب چہارم، باب پنجم اور باب ششم میں سے 3 سوالات، ٹھیک ہے، ان میں سے کیا آئیں گے، 3 آئیں گے۔ باب دوم اور باب سوم میں سے 4 MCQs آئیں گے۔ اچھا اب یہ تو نا موسٹلی جو میرا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی تک میں دیکھ چکی ہوں، جو ایکسرسائز کے MCQs ہیں نا، ایکسرسائز کے ہر چیپٹر کے MCQs
موسٹلی جو ہوتے ہیں نا MCQs وہیں سے ہی آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے MCQs رٹ لینا ہے. تھوڑے سے MCQs ہوتے ہیں، 5-6 MCQs ہوتے ہیں، انہیں بس آپ نے رٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے کیا آئیں گے، باب 1، 4، 5 اور 6 میں سے 3 آئیں گے، اور باب سوم اور باب دوم میں سے 4 MCQs آئیں گے. اس طرح ہمارے 20 MCQs بن جائیں گے، ٹھیک ہے بچوں. حصہ دوم اب دیکھتے ہیں. مختصر سوالات ہیں، اس میں کل نمبر کتنے ہیں؟ اچھا سوال نمبر، حصہ دوم میں کیا ہے، مختصر سوالات ہے نا. اب اس میں کیا ہے، انہوں نے 3 پارٹ کیا، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4. جو سوال نمبر 2 ہے نا وہ 12 نمبر کا ہے، سوال نمبر 3 بھی 12 نمبر کا ہے، اور سوال نمبر 4 ہے ہمارا 16 نمبر کا. اب سوال نمبر 2 میں کیا ہے، اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات آئیں گے، 9 شارٹ کوسچنس آئیں گے، جس میں سے آپ نے 6 آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں. اب یہ سوال کون سے چیپٹر میں سے آئیں گے؟ جو باب اول ہے اور باب دوم ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے سوال آئیں گے کوسچن نمبر 2 کے. صرف مشقوں سے دیے گئے سوالات ہی پرچے میں شامل کیے گئے. مشق مطلب جو ہماری ایکسرسائز ہے نا، اس میں جو سوالات ہیں نا، مختصر سوالات، صرف وہی آپ لوگوں کے آئیں گے. باب اول میں دیے گئے اسماء حسنہ کا ترجمہ بھی مختصر سوالات میں شامل کیا جائے گا. ہر باب سے 4 سوال اور اسماء حسنہ میں سے 1 ضرور شامل کریں گے. سمجھ آئیے بات کی؟ 9 سوال آئیں گے، 6 آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں، باب اول اور باب دوم میں سے پوچھے جائیں گے، اور ایکسرسائز کے ہی سوالات آئیں گے. بک کے اندر سے، چیپٹر کے اندر سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو ایزی ہے یار بچوں، ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 3 بھی کیا ہے، اس میں بھی 9 آپ لوگوں کے پاس سوالات آئیں گے، جس میں سے آپ لوگوں نے 6 آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں، مطلب 3 کے آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوگی. اب یہ کہاں سے بنیں گے؟ باب سوم میں سے اور باب چہارم میں سے. یہ بھی مشقوں میں سے ہی دیے جائیں گے. کسی ایک باب میں سے 4 سوال اور دوسرے باب میں سے 5، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ باب سوم میں سے 4 بنا لیں اور باب چہارم میں سے 5 بنا لیں، یا اس کا وائس ورسا، ٹھیک ہے بچوں. اب سوال نمبر 4 کیا ہے، وہ کیا ہے، 16 نمبر کا. اب اس میں کیا ہوں گے، 12 شارٹ کوسچنز آئیں گے، جس میں سے آپ لوگوں نے 8 کرنے ہوں گے. مطلب 4 سوال کی چوائس ہوگی، لیکن آپ لوگوں نے 8 کرنے ہیں. اب اس حصے میں سے کیا ہوں گے، باب پنجم اور باب ششم سے پوچھے جائیں گے، اور اس میں کے بھی ایکسرسائز مشق، مطلب ہماری ایکسرسائز میں سے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہی پوچھے جائیں گے. ہر باب سے 6 سوال ضرور پوچھے جائیں گے، مطلب باب چہارم میں، باب پنجم میں سے بھی 6 آئیں گے اور باب ششم میں سے بھی 6 آئیں گے. اور آپ لوگوں نے کرنے کتنے ہیں، 8 سوال سولو کرنے ہیں 12 میں سے، ٹھیک ہے. تو اب آ جاتا ہے حصہ سوم، سوال نمبر 5، وہ ہے احادیث کا ترجمہ. یہ کتنے مارکس کا ہے؟ 10 مارکس کا. باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دی جائیں گی، جن میں سے 2 کا ترجمہ پوچھا جائے گا. 4 دی جائیں گی، جس میں سے 2 آپ لوگوں نے کرنی ہے. ایک حدیث کا ترجمہ کر کے کل 5 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. 4 آپ لوگوں کو احادیث دیں گے باب اول میں سے، جس میں سے آپ لوگوں نے 2 کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور 2 کتنے مارکس کی ہیں، وہ 5 نمبر کی، ٹھیک ہے. احادیث کا ترجمہ باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث سے ہی پوچھا جائے گا. کتاب میں دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ نہ پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے بچوں. کنفیوژن کلیئر ہو گئی؟ یہی بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، میم یہ تو نہیں ہو جائے گا کہ باب کسی اور باب میں احادیث لکھی ہے اس کا ترجمہ پوچھیں؟ نہیں بچوں، صرف باب اول میں جو احادیث ہیں آپ کی، صرف وہی پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 6، وہ بھی کیا ہے، 10 مارکس کا ہے، شخصیات والا، جو آپ لوگوں کو سب سے مشکل لگتا ہے. لیکن اب کیا ہے جی، دیکھو باب ششم میں دی گئی منتخب شخصیات میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ان میں سے 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنے کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے. 4 میں سے 4 دی جائیں گی، 2 آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی. ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل 4 طبقات میں سے ایک شخصیت لی جائے گی. صحابہ اکرام میں سے بھی آ سکتا ہے، صحابیات، صوفیاء اکرام اور علماء مفکرین. اب یہ 4 باب ہے نا آپ کے پاس، 4 ہیں یہ، ٹھیک ہے. ان کی سب جو ہیں صحابہ کے نیم، ٹھیک ہے نا. تو ان چاروں میں سے آپ کے پاس ایک شخصیت آئے گی، لیکن آپ نے 2 کرنے ہیں. تو آپ لوگ کسی 2 کو بھی سیکشنز کو پورا سا یاد کر لو اچھے طریقے سے، اور آپ صرف وہی سولو کر لو لانگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب سوال نمبر 7 کیا، تفصیلی سوالات کا. یہ کل نمبر ہے ہمارے اس کے 20 نمبر ہیں. کتاب کی مشقوں میں دی گئی تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ 4 آؤٹ آف 2 سوال کرنے آپ نے 4 میں سے، ٹھیک ہے. اور ہر سوال کیا ہوگا، 10 نمبر کا ہوگا. اور اب یہ ہم کہاں سے آئیں گے، یہ ہمارا پہلا جو ہے نا، پہلا جو سوال آئے گا. اب 4 سوال دینے نا انہوں نے، جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں. تو پہلا جو سوال ہے نا، وہ باب اول یا باب چہارم سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے. پہلا سوال جو ہوگا
اول یا چہارم سے لیا جائے گا. دوسرا جو سوال ہے نا وہ باب دوم سے لیا جائے گا. تیسرا جو سوال ہے وہ باب سوم سے لیا جائے گا. چوتھا جو باب ہے وہ باب پنجم سے لیا جائے گا. تو آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے, آپ لوگ کچھ بھی یاد کر لیں ان میں سے, ٹھیک ہے. میں تو سجیسٹ کروں گی باب دوم پنجم یہ کر لیں. پہلا سوال کیونکہ اول یا چہارم میں سے لیا جائے گا نا, اور چانسز سے زیادہ یہی ہوتے ہیں کہ چہارم میں سے آئے, کیونکہ اول میں سے تو احادیث پھر بھی ہمارے پاس پورا سیکشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے, کسی کو بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں, اور آپ کے پاس چوائس تو اسلامیات کے پیپر میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. باب ششم اور باب ہفتم میں سے کوئی تفصیلی سوال امتحانی پرچے کا حصہ نہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ششم اور ہفتم میں سے کوئی بھی سوال پرچے کا حصہ نہیں ہوگا. اچھا ایک دفعہ سیمپل پیپر دیکھ لیتے ہیں. تمام مسلمانوں کل نمبر ہے 100, وقت ہے 3 گھنٹے کا. ایم سی کیوز آ گئے. ایم سی کیوز کتنے ہوں گے؟ 20 ایم سی کیوز ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح آ جائیں گے. اس کے بعد آگے ہمارا باب دوم. اب باب دوم میں کیا, مختصر سوالات کا کوسچن نمبر 2, وہ کیا تھا 12 مارکس کا. اس میں سے آپ کو دیے ہوئے سوال اور آپ لوگ 9 میں سے 6 کرنے ہیں. پھر آ جاتا ہے باب سوال نمبر 3, اس میں سے بھی 6 سوال دیے گئے, 9 سوال دیے گئے, 6 آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں. پھر باب نمبر 4 آ جاتا ہے. سوال نمبر 4 میں آپ لوگوں کو 12 سوال دیے گئے ہیں, آپ لوگوں نے 8 کو سولو کرنا ہے. پھر باب سوم آ جاتا ہے ہمارا, اس میں پہلا سوال احادیث کا ترجمہ ہے, تو آپ لوگوں کو کوئی سی 4 احادیث دی گئی ہیں, آپ نے ان میں سے 2 کو سولو کرنا ہے. پھر کوئی سی 2 شخصیات پر نوٹ لکھنا ہے. 4 آپ لوگوں کو شخصیات دی گئی ہیں, 2 پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے. 2 کا ایک جو شخصیت ہے اس کے مارکس 5 ہے, 5 ملٹیپلائی بائی 2 10 مارکس کا یہ سوال ہو گیا. اور لاسٹ سوال آ گیا تفصیلی سوال. اس میں سے بھی آپ کو 4 دیے جائیں گے, ان میں سے آپ نے 2 پر نوٹ لکھنا ہے. سوال تفصیلی جواب. تو یہاں پر ہمارا اسلامیات کا پیپر ہو گیا ڈسکس. میری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے بورڈ کے پریپریشن میرے ساتھ کریں تو میرے چینل کی پلے لسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.